السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ہے آپ کا میری چھوٹی سی دنیا میں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یاد کر دو نا، کیوں تنگ کر رہے ہو۔ تو آج میں اپنے گاؤں جا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ ہمارا جو گاؤں ہے وہ لاہور سے پڑتا ہے کوئی 7.5 آور کی ڈرائیو پہ، وہ بھی اس لیے کہ ابھی جو یہ نیو موٹر وے بنا ہے، ورنہ تو پہلے بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا۔ آئی تھنک آپ کو 15 آورز تو لگ ہی جاتے تھے یا اس سے بھی زیادہ، بٹ اب یہ ہے کہ آپ 6 گھنٹوں میں تو ایبٹ آباد پہنچ جاتے ہو، کیونکہ ڈرائیور کا لاسٹ سٹاپ جو ہے وہ ایبٹ آباد ہے، اور پھر آگے گاؤں تک ہمارا گھنٹہ سوا گھنٹہ اتنا لگ جاتا ہے، کیونکہ ٹریفک ہوتی ہے۔ اگر ٹریفک نہ ہو تو پھر آپ جلدی بھی پہنچ جاتے ہو، بٹ ٹریفک کی وجہ سے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ادھر ٹریفک نہ ہو، تو ٹریفک بہت ہوتی ہے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا ہم اپنی گاڑی نہیں لے کے جاتے، مجھ سے اتنی ڈرائیونگ بھی نہیں ہوتی، اور ان کو ویسے بھی پاکستان میں نا ڈرائیو کرنے سے تھوڑے کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ وہ پاکستان میں لوگ بہت ہی عجیب ڈرائیونگ کرتے ہیں یار، مجھے خود اتنا ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا سٹاپ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ لوگ رکتے ہیں 15 منٹ کے لیے، اور 15 منٹ کے بعد پھر چل جاتے ہیں۔ 15 منٹ کے لیے اس لیے رکتے ہیں کہ اگر آپ نے واش روم وغیرہ جانا ہو، کھانا شانا کھانا ہو، یا آپ نے فریش ہونا ہو، تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بہت سارے ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں، کیفیز بنے ہوئے ہیں، ہر چیز آپ کو مل جائے گی، چائے کافی کولڈ ڈرنکس وغیرہ، کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے نا یہاں سے مل جائے گی۔ یہ آئی تھنک قلم کہار کے قریب ان لوگوں نے یہ سٹاپ پوائنٹ بنایا ہوا ہے۔ تو ڈائیو میں انہوں نے ہمیں یہ کمپلیمنٹ باکس دیا تھا جس میں تھا لیز اور ساتھ کوکیز بھی تھے۔ اچھی سروس تھی یار، صاف ستھری بس تھی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ہی پوائنٹ پہ رکتے ہیں، ان کا ایک ہی سٹاپ ہوتا ہے۔ اگر آپ ریگولر بس میں جاؤ تو وہ جگہ جگہ رکتی ہے، تو پھر آپ کا سفر بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ تھکتے بھی زیادہ ہو۔ تو ان کا یہ اچھا ہے کہ یہ ایک جگہ پہ ہی رک جاتی ہے، اور ٹی وی وغیرہ بھی لگا ہوا تھا، آپ فون بھی چارج کر سکتے ہو، اچھا تھا۔ ہم ایبٹ آباد میں جیسے ہی اترے، پھر میرے کزن آئے ہوئے تھے ہمیں پک کرنے کے لیے، اور جیسے ہی ہم اترے لاہور میں جتنا ہم گرمی میں سڑے تھے نا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کی۔ ہم جیسے ہی اترے اتنے مزے کی بارش ہو رہی تھی، اور موسم اتنا خوبصورت ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی نا ٹھنڈ لگ رہی تھی بندے کو، لائک گرمی نہیں تھی بالکل بھی۔ تو یہ مین ایبٹ آباد ہے۔ ایبٹ آباد میں کافی فیمس چیزیں ہیں، یہاں پہ میڈیکل کالجز ہیں، ہاسپٹلز وغیرہ ہیں، اور سب سے بڑی جو کاکول ہے جہاں پہ ہماری جو آرمی ہے ان لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ان کی بہت بڑی اکیڈمی بنی ہوئی ہے۔ اور ایک ڈرامہ تھا جو ایسے فوجیوں کا تھا جس میں احد رضا میر تھا، مجھے نام بھول گیا ہوا ہے، جس میں فرینڈس تھے سارے، وہ یہاں ایبٹ آباد میں شوٹ ہوا تھا۔ تو کافی اچھی جگہ، لائک اچھا بنا ہوا ہے۔ اگر آپ اس سائڈ پہ جاؤ تو، یہ تو ہم مین روڈ پہ جا رہے تھے تو اس وجہ سے رش وغیرہ کافی تھا، بٹ ایبٹ آباد بہت خوبصورت ہے۔ یہاں سے آپ نتھیا گلی، مری وغیرہ وہاں جا سکتے ہو۔ تو ایبٹ آباد سے آگے پھر جب ہم جاتے ہیں تو پھر کافی ویسے تو جگہ آتی ہیں، بٹ مین پھر مانسہرہ آتا ہے، جو مانسہرہ بھی کافی بڑا سٹی ہے، یہاں پہ بھی بہت رش ہوتا ہے یار۔ اب تو ہر جگہ اتنا کراؤڈڈ ہو گیا ہے، اور اسپیشلی سمر میں اس سے بھی زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ سارے ٹورسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو مینلی آتے ہیں لاہور، کراچی، بڑے شہروں سے جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس طرف آئے ہوتے ہیں، اور آتے بھی اپنی گاڑیوں پہ ہیں، تو وہ اس وجہ سے رش بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مانسہرہ جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے آپ کے لیے، اگر آپ نے ناراں، کاغاز، کردو والی سائڈ پہ، اس سائڈ پہ جانا ہے تو آپ یہاں ہی سے گزر کے جاتے ہو، اور اگر آپ نے کشمیر والی سائڈ پہ بھی جانا ہے، کشمیر، بالا کوٹ، مظفر آباد، وہ سارا بھی آپ یہیں سے گزر کے جاتے ہو، تو اس وجہ سے بھی مانسہرہ میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ ایبٹ آباد سے آتے ہیں آپ صرف ایوبیہ، نتھیا گلی، مری وغیرہ جا سکتے ہو، بٹ اور جو باقی جگہ ہیں وہ آپ کو مین مانسہرہ آنا پڑتا ہے، پھر مانسہرہ سے آگے چلتا ہے یہ سارا کچھ، چائنا کے بارڈر تک بھی جب لوگ جاتے ہیں نا وہ ادھر سے ہی گزر کے جاتے ہیں، تو اس لیے پھر رش بھی ہوتا ہے۔ بٹ یہ ہے کہ ویسے تو میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ گاؤں جانا ہی جانا ہے، کیونکہ میرے امی ابو ہیں نہیں یہاں پہ، تو گھر میں بس میرا بھائی ہوتا ہے، بھابھی ہوتی ہے، تو میں نے کہا اگر چلی گئی، نہیں گئی تو پھر نہیں گئی، کیونکہ یہی اس وجہ سے ہی کہ سفر بہت لمبا ہوتا ہے، پھر آپ تھک جاتے ہو، اور ویسے بھی میں سرجری کرانے کے لیے مین آئی تھی، تو میرا تھا کہ اگر طبیعت ٹھیک ہوئی تو چلی جاؤں گی، نہیں تو پھر نہیں جاؤں گی۔ بٹ پھر میرے پھپھو کی بیٹی کی انگیجمنٹ تھی، اور میرے پھپھو نے بہت پیار سے بلایا تھا، تو اوبویسلی وہاں پہ تو جانا ہی تھا، اس وجہ سے پھر مجھے آنا پڑا۔
تو یہ مانسیرا ہے، مانسیرا بھی بہت خوبصورت ہے. لائک یہ سارا جو ایبٹ آباد سے آگے جاتے ہو نا، سارے ایریاز بہت خوبصورت ہے، نیچر ہے سارا. آپ کو پہاڑ ملیں گے، آپ کو پانی، دریا، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو اس وجہ سے بھی لائک گرمی بہت کم ہو جاتی ہے. یہاں پہ یاد ہے وہ انسٹاگرام پہ ایک میم تو نہیں، ریل کافی وائرل ہو رہی تھی کہ جس شہر کو دیکھنے کے لیے میلوں دور لوگ پیسے دے کے آتے ہیں، ہم اس شہر میں رہتے ہیں. تو ہمارا بھی یہی حساب ہے کہ اس طرف اتنے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، پیسے خرچتے ہیں، اور ہم ادھر ہی رہتے ہیں، اور پھر قدر بھی نہیں ہوتی انسان کو اتنی زیادہ. بٹ جب آپ دور جاتے ہو نا، تو میرے خیال سے پھر آپ کو جگہوں کی قدر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اپنے رشتہ داروں کی، سب چیزوں کی، لائک اپنی جگہ کی. اب جیسے یہی لائک وہ سٹی ہے جہاں پہ ہم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جو ہے پھر اسکول کالج جیسے جاتے تھے اور کالج جاتے تھے. اب یہ کیری ڈبہ مجھے نظر آتا ہے نا، گاڑی یہ جو ہے یہاں پہ اس طرف یہی گاڑیاں زیادہ چلتی ہیں. تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ یہ ہم نے لگایا تھا جب ہم اسکول جاتے تھے، کالج جاتے تھے، تو یہ ہمیں پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا. لوکل اگر ہم کہیں بازار جا رہے ہیں یا کچھ جا رہے ہیں تو اسی کیری ڈبہ میں ہی جاتے تھے. تو بڑا آپ کو ایک دم سے وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں، سارے آپ کے مومنٹس یاد آتے ہیں، آپ کا بچپن یاد آتا ہے. بس یہی ہوتی ہیں یار انسان کی میموریز. کیا زندگی آج کل تو ویسے بھی پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ ہمارا نیکسٹ ڈے ہو گیا تھا، ناشتہ کر رہے تھے. میری امی یہاں پہ نہیں ہے، تو میں نے اپنی خالہ کو بولا تھا کہ آپ آ جائیں میرے پاس، رک جائیں. اگر میں 2-3، کیونکہ ہم لوگ فرائیڈے کو آئے تھے، سیٹرڈے سنڈے ہم نے گزارنا تھا. سیٹرڈے کو میں نے کہا گھر پہ گزاروں گی، اور سنڈے میرے کزن کی انگیجمنٹ تھی، اور پھر منڈے کو ہم نے نکل جانا تھا. تو پھر میں نے اپنی خالہ سے بولا کہ آپ آ کے رہیں میرے پاس. تو میری امی نے بولا تھا کہ اس کو نا پراٹھا بنا کے دینا. تو کیونکہ مجھے پراٹھا خود بنانا نہیں آتا، اور اپنی امی کا پراٹھا مجھے بہت یاد آتا ہے، تو وہ پھر انہوں نے بولا تھا. تو میری خالہ پھر آ کے رہیں 2-3 دن میرے پاس. میری کزن تھے، یہ دیکھیں یہاں پہ ہم بچپن میں آتے تھے نہانے کے لیے. میرے بھائی تھے نا، میری کوئی بہن نہیں ہے، تو میرے سے بھائی تھے، تو وہ اتنا مارتے تھے کہ دوپہر کو جاتی ہو، لڑکی ہو تو نہیں جانے دیتے. تو پھر بھی میں چھپ کے جاتی تھی اور اتنی مار کھاتی تھی، بٹ پھر بھی مجھے جانا ہوتا تھا. سمر میں بڑا مزہ آتا تھا. سارے بچے جاتے تھے یار نہانے کو دوپہر کو، کیونکہ اسکول سے آتے تھے نا، پھر نہانے جاتے تھے. پھر 1-2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا، اس کے بعد پھر ہم مسجد جاتے تھے سبق پڑھنے کے لیے. تو وہ جو 2 گھنٹے ہوتے تھے نا، وہ لوگ ایسے ہی سمر میں بچے نا نہانے کے لیے جاتے تھے سرن پہ. تو پہلے تو بہت زیادہ ڈیپ ہوتا تھا، پانی زیادہ ہوتا تھا. اب جیسے جیسے اوبویسلی انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے اب پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے. بٹ پہلے پانی کافی ڈیپ ہوتا تھا. یہ ہمارا لائک پراپر گاؤں ہے ہمارا، کیونکہ ابھی بھی لوگ اسی طرح اپنی ذمہ داری کرتے ہیں. لائک اتنے زمینیں ہیں، لوگوں کی فصلیں اگاتے ہیں، ہر طرح کی فصل ہمارے ہاں لگتی ہے. سبزیاں ساری لگتی ہیں یہاں پہ، ٹماٹر، انینز، پوٹیٹوز، گارلک، اچھا پھر جو گوبھی ہوتی ہے، کالی فلاور وہ ہوتی ہے، کیبج، گرین چلیز، ہر ایک فصل لگتی ہے اس سائڈ پہ. کیوکمبرز، ریڈشز وغیرہ سارے، وہ کیا ہوتے ہیں، شلجم جو ہوتے ہیں، وہ ساری سبزیاں لگتی ہیں. اور یہ اس طرح کے ہر جگہ پہ آپ کو پل وغیرہ نظر آئیں گے. اور آپ کو یہ جو سارے لوگ نظر آ رہے ہیں نا، زیادہ تر لوگ جنہوں نے دوپٹے نہیں کیے ہوئے، یہ باہر سے ہی آئے ہوئے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو دوپٹہ کے بغیر آپ باہر نہیں نکل سکتے، دوسرا یہ کہ ہماری عورتیں اس طرح سے باہر نہیں آتی. تو یہ سارے جو لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اگر جاتے بھی ہیں تو فیملی کے ساتھ. اور پھر یہاں پہ جو علاقے کے لوگ ہیں اس سائڈ کے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ مرد کم ہوں گے یا کہاں کس سائڈ پہ صرف عورتیں آتی ہیں، تو وہ پھر اسی سائڈ پہ اپنی فیملیز کو لے کے جاتے ہیں. تو کافی سارے ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پانی کتنا گہرا ہے، کتنا تیز ہے، کیسے سوئم کرنا ہے. تو کافی لوگ، اس دفعہ جب میں گئی ہوں تو میرے کزن بتا رہے تھے کہ ایک بچی تھی ملتان والے سائڈ سے، تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، ویسے ڈوب گئی پانی میں. اس طرح سے کافی لوگ ڈوب بھی جاتے ہیں، کیونکہ اوبویسلی ان کو اتنا وہ نہیں ہوتا پانی کا
آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیسا ہے، ڈیپ ہے نہیں ہے، اور پھر ایسے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، تو لوگوں کو تھوڑا کیئرفل بھی رہنا چاہیے۔ پانی آپ دیکھیں کتنا صاف ستھرا شفاف پانی ہے۔ اس کے بعد پھر سنڈے والے دن میرے کزن کی انگیجمنٹ تھی، ہم جا رہے تھے۔ یار یہاں پہ نا سیکنڈ میں بارش شروع ہو جاتی تھی اور سیکنڈ میں دھوپ نکل آتی تھی، سیکنڈ میں بارش شروع ہو جاتی تھی، سیکنڈ میں دھوپ نکل آتی تھی۔ بڑے مزے کا ویدر تھا، اتنا ہم لوگ شکر کیا ہم نے۔ یہ میرے کزن کی انگیجمنٹ تھی۔ میں نے چھوٹا سا کلپ، اوبویسلی پرائیویسی کی وجہ سے الاؤ نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ سارا کچھ ڈالوں، تو پھر میں نے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا تھا۔ تو پھر وہاں سے جب ہم واپس آ رہے تھے پھر اتنی زیادہ بارش تھی بس، بٹ ہمارا ٹرپ بہت مزے کا گزرا کیونکہ گرمی نہیں تھی۔ لاہور میں تو اتنی شدید گرمی تھی ان دنوں، اتنی شدید گرمی تھی نا، تو باپ برے حال ہو گئے تھے۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی یار، تھوڑا سا سپورٹ کر لیا کرو چھوٹے چینلز کو بھی، بڑے چینلز تو چلتے رہتے ہیں، چھوٹوں کو بھی کر لیا کرو۔ یہ ہے میری امی ابو کا گھر، اور رومز وغیرہ آپ کو اس لیے نہیں دکھائی کہ اوبیسلی پرائیویسی ریزن کی وجہ سے۔ آپ میری بھابھی اب ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی چیز پھر ایسے ان کی کنسرن کے بغیر دکھاؤں۔ تو یہ ہے میری امی ابو کا گھر، میں نے کہا باہر سے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ مین ہے، اور جیسے ہی آپ مین ڈور سے انٹر ہوتے ہو تو اس سائڈ میں ہمارا جو ہے وہ ایک لاؤنج سا بنا ہوا ہے، بیٹھک جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ سارے مرد بیٹھتے ہیں کیونکہ ہمارے میں الاؤ نہیں ہے کہ ہم عورتیں مرد اکٹھے نہیں بیٹھتے۔ تو یہ تھی میری ویڈیو، میرے گاؤں کی، میری ساری یادیں، میری خوبصورت جو ہے گھر میرے ماں باپ کا۔ اور پھر منڈے ہو گیا تھا، پھر ہم واپس جا رہے تھے۔ تو کافی اس دفعہ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت مس کیا یار، کیونکہ ہم ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں جب بھی پاکستان آتے ہیں۔ شادی سے پہلے اوبویسلی امی ابو کے ساتھ ہی آتی تھی، ایون شادی کے بعد بھی جتنی دفعہ میں آئی ہوں تو میرے ماں باپ تھے۔ اس دفعہ میری امی نہیں تھی تو گھر اتنا عجیب لگ رہا تھا، مجھے ہو رہا تھا کہ امی نہیں ہے۔ تو بس انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔